السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ و رضوان کی سوانح حیات یعنی زندگی کا بولنے کا خالی ذمہ دیا۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ و رضوان کی شان ہمارے جو مشرق سب جو مشرق شریعہ رضی اللہ عنہ کچھ شعر ہے، ان اشعار سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رضوان کا مقام و مرتبہ ہے۔ فرماتے ہیں متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رضوان کا تقویٰ پرہیزگاری ہے، وہ اپنے زمانے اور بعد کے زمانے میں سب پر نمایاں ذاتی اور ایک دفعہ ارشاد فرماتے ہیں تھوڑا سمجھنے سے کام ہوتا ہے۔ ان کی مدحت اس سے معمول زبان مدحت مطلب تعلیم، یعنی سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ و رضوان کی شان بولنے کے لیے کس سے زبان مانگتے ہیں، کس کی زبان ایسی ہے جو ان کی تعلیم کر سکے۔ ان کی مدحت کے لیے اس سے معمول زبان کیا مقام سریا بتائے ساتواں آسمان زمین کا جو سب سے نچلا حصہ ہے، ساتویں جو زمین کا حصہ ہے، وہ ساتویں آسمان کا کیا مقام کرتا ہوگا، کیا مقام سریا بتائے صاحب، یعنی فرماتے ہیں کہ ہم ایسے کو کیا بتائیں جو زمین کے ساتویں طبقے میں رہتے ہیں، ان کا مقام مرتبہ کیا بتائیں جو آسمان کے ساتویں طبقے کے اوپر۔ یہ ایک کا ارشاد فرماتے ہیں مفتی اعظم کا رضا کیا بنا اختر رضا محفل انجم میں اختر دوسرا بنا۔ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رضوان کا جو تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اس کی جو جھلک ہے، الحمدللہ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے سرکار کا شریعہ کی زندگی میں دکھایا۔ اس نصیب ہے کہ انہوں نے سرکار کا شریعہ رضی اللہ عنہ کی زیارت دیکھا ہے، مصافحہ کیا ہے، نمازیں پڑھی ہیں، بہت خوش ہیں۔ بلا شبہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رضوان کے تقوی کی جھلک سرکار کا شریعہ میں بالکل نمایاں ہے۔ بہت سے لوگ ہم میں سے یا تو سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رضوان کے زمانے میں ٹھہرے یا اس وقت اس ٹائم پہ ہم لوگ سنی برکتی نہیں رہے ہوں، یا کہ وہاں اس میں جایا کریں، یا یہ ہو کسی حالات کی وجہ سے آدمی نہ جا پایا، پتہ نہیں ہو پایا۔ بہت سے لوگ لیکن انہوں نے دیکھا ہے کہ چھوڑ کر کے اگر بات کریں
اسلامی اور اسلام کے لیے ڈٹے رہے، اس کا مزاج کیا تھا؟ اگر یہ سمجھنا ہے تو سرکار کا شریعت کی زندگی ابھی بھی ہمارے حکومت کو جھکنے پر مجبور کر دینا، یہ اسلام کی اصل صفت ہے۔ گھر بیٹھے مسجد یا مدرسے میں بیٹھے پھر بھی ہو جائے یا کون کیا کر لے گا، یا حکومت کے خلاف اقتدار بول دے، اور یا پوچھنے والا کہ صاحب انہوں نے ایسا بول دیا یا پکڑ کر لے جائے، کوئی بیٹھا ہو تو بات نہیں۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے کہ اگر شریعت کے خلاف حکومت کی آڑ آ رہی ہے تو ان کو آڑ آ گئی۔ یہ تو ہم لوگ سنتے ہیں کہ نسبتی جیسا پیچیدہ مسئلہ اور گرم مسئلہ سرکار رحمۃ اللہ نے حکومت کا فتویٰ دیا، اس کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا۔ اس زمانے میں بڑے بڑے لوگوں کی زبانیں اور قلم ہلکی ہوئی، لیکن اور بڑے بھی اس بات پر چڑھا مقابلہ کیا اور اپنے علم، عمل، قلم، زبان جس اعتبار سے کہ وہ خدمت کر سکتے تھے کی۔ اور آج الحمدللہ شریعت مطالعہ کے جو مسائل ہیں جیسے سے ویسے کے ویسے ہم تک آ آج آپ دیکھیں سرکار کا شریعہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ اچھا ایک چیز اور نسبتی کا جو فتویٰ تھا حرام ہونے دستخط جو حضور نے مفتیہ کا نہیں لگا تھا جو رضوان کے تھے، لیکن لکھا سرکار کا شریعہ نے، لکھا سرکار کا شریعہ نے۔ آپ دیکھیں کیسی خدمات انہوں نے انجام دی ہے، اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر کام کیا۔ اسی طریقے سے اور بھی ایسے موقع آئے، چاہے وہ کسی گانا گانے کا مسئلہ ہو یا اور کوئی حکومتی قانون جو شریعت کے خلاف ہے، بریلی شریعت کی خدمات بالکل ہمارے سامنے۔ یہ ایسی چیز ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور یہ بار بار ہمیں بتانا بھی چاہیے اور سننا بھی چاہیے، کیونکہ ہم ایسے زمانے کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں جھوٹ بولنے والوں کا بڑا عجیب ہے۔ اگر ہم یہ قصے کی تاریخ بیان کرنا بند کر دیں، سننا بند کر دیں، تو عنقریب ہم کو زمانہ دیکھیں گے کہ لوگ جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے نہیں ایسا کچھ نہیں۔ جو ہماری آنکھوں دیکھی جو تاریخیں ہیں انہیں ہم ٹرانسفر کریں، اور یہ اس بات کی منہ بولتا ثبوت ہے کہ جو سرکار ہند کے بارے میں، فتووں کے بارے میں، علم و عمل کے بارے میں جو خدمات ہمیں بیان کی جاتی ہیں وہ سچ ہے۔ کیسے سچ ہے؟ کیونکہ ہم نے ان کے نواسے سرکار کا شریعہ رضی اللہ عنہ کی زندگی دیکھی تھی اور اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے، اور آج بھی سرکار قائد ملت حضور ارشد صلی اللہ کی زندگی میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ NRC CAA ہمارے گھر، ہماری جان، ہماری عزت پر اگر بات آئی ہے تو لوگ گھر سے باہر نکلے، لیکن اگر دین پر کسی نے انگلی اٹھائی ہے تو جو سب سے پہلے نکلا ہے وہ بھائی، اور یہ تاریخ، اخبار، میڈیا، شہادت جس طرح سے آپ کی جائے کر کے کنفرم کریں، تو اصل جو خدمت ہے وہ اپنے گھر بار کی خدمت نہیں ہے، وہ دین کی خدمت ہے۔ بہت سے لوگ بیچ میں ایسے ملے بتائیے ناصر صاحب اتنا CAA کا اتنا مسئلہ ہے، بریلی کچھ نہیں۔ اور جب بریلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموں سے فرصت کے باہر تھا تب کوئی نہیں تھا، تب سب کچھ پتا کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں ہیلے بہانے تلاش رہے تھے کہ گانا گانا ایسے گائے تھے تو ویسے گائے، گانے سے مراد سمجھ لیجیے۔ ایک بریلی کا جس نے کہا تھا کوئی گانا گائے کون تھا؟ اور یہ ایسے جملے ہیں کہ حکومت کبھی نہیں کھڑی ہوئی، اللہ جسے رکھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بریلی کی قسمت جو دین کی خدمات کی ہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا، لیکن ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عقل اور ہوش دیے ہیں اس سے ہوش کے نابود ہیں، اور اس بات کو سمجھے کہ کون دنیا دار ہونی ہے اور کون دیندار ہونی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کبھی کوئی ریلی نہیں کرتا ہے، کبھی کوئی ہڑتال کرتا ہے،
یہ مولویوں کی شان نہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے حرکات کرتے تھے. مولویوں کی شان یہ ہے کہ جب ناموں سے رسالت کی بات آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات آئے, جب دین کی خدمت کی بات آئے تو کرنے والا ہے. اور اگر یہ کام ہم دیکھیں تو بریلی ہی سیکھ جاتا ہے. اس کے بعد سوچتے جاتے تو اٹھتا ہے اور پھر کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا ہے. اب میڈیا کا زمانہ ہے جو دکھتا ہے یہ ہے. لیکن ہماری آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ سچ کی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کریں. ابھی بھی جو چیزیں میں نے بتائی اس کو ہر کوئی تحقیق کر سکتا ہے, اور تحقیق کرنے کا ایک سلسلہ زمانہ ہوتا ہے میڈیا کے زمانے میں. اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کسی گانے کی مخالفت بریلی سے پہلے ہوئی یا کہیں اور سے, تو اٹھاؤ بات میڈیا اور تاریخ دیکھ لو, پتا چل جائے کہ کس نے کب کیا مخالفت کی ہے. لیکن ماجرا یہ ہے کہ جنہیں بریلی کی مخالفت جن کے دل و دماغ میں رچی چلتی ہے وہ ان سب کی زحمت نہیں کرتا. ان کو تو بس منہ میں آ رہا ہے بولے جا رہا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں جتنے ایسے ہیں جنہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کی مخالفت کی اور بریلی کی خدمات کو نظر انداز کیا یا غلط استعمال کیا, آپ دیکھیں آج ان کا نام و نشان. آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا, کچھ نام لوں گا اور کچھ نہیں لوں گا, سمجھنا. طاہر قادری بڑا شوق تھا, سرکار تاج الشریعت رضی اللہ عنہ نے طاہر قادری کی گمراہیت کا فتویٰ اس وقت دیا تھا جب کچھ مولوی ٹائپ کے لوگ بھی یہ کہتے تھے بتائیے اتنی اچھی تصویریں کرتا ہے, اعلیٰ حضرت کا نام لیتا ہے, اتنی تحقیق سے اتنی ریسرچ سے ہوتا ہے, اس کو بھی فتویٰ لگا دیا. لیکن زمانے نے دیکھا کہ طاہر قادری کیسا تھا اور پھر ہر ایک کو ماننا پڑا کہ فتویٰ وہی صحیح تھا جو بریلی سے تھا. کیا یہ سچ نہیں؟ یہی سچ ہے. کوئی پیدا کرتا ہے جب سرکار تاج الشریعت سے کبھی نے فتویٰ دیا تو لوگ بریلی کو تاجا کرتے تھے, بریلی کو الزام لگاتے تھے اور کہتے تھے وہاں تو کفر اور گمراہی کی مشین نہ رکھی ہوئی ہے جس کو چاہتے ہیں گمراہ ہوتے ہیں, یہ کہے جاتے تھے. لیکن زمانے نے دیکھا کہ ولی کی زبان سے جو نکلا وہ سچ تھا, وہی حق تھا اور وہی ہوا. اور نہ صرف عوام مولویوں کو بھی ظاہر ہو گیا کہ وہ گمراہ نہیں بلکہ تم کی حد تک پہنچا ہے. طاہر قادری سب کے سامنے آج بھی زندہ ہے, لوگ بھی زندہ ہیں اور وہ لوگ بھی زندہ ہیں جنہوں نے طاہر قادری کی تقریر سنی. یہ وہ ہے جو منہ بولتا سلوک کہلاتا ہے, چلتا پھرتا سچ چلتا. اور ابھی جلدی میں صاحب شامی جیسا کہ خدا آدمی تھا جس نے یہ کہا تعلیم کا پورا ضروری نہیں. سرکار سب شجاع لفظ دیگر بزرگوں سے کبھی رد فرمایا. دنیا نے دیکھا آج اس کا نشان جتنے مسئلے اعلیٰ حضرت خفیہ سرکار کا شجاع حضور مستقیم علیہ الرضوان کے خلاف اٹھتے ہیں, مخالفین ہیں, ان کا نام و نشان کیسے ملا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور یہ صرف اس لیے کہ دین کی خدمت کرنے والے جو سچی چیز کی خدمت کرنے والے ہیں, خلوص اللہ کی دین کی خدمت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے وہی محبوب بنتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جس نے اپنی مخالفت کی نام نشان نہیں دیا. بہت بڑے بڑے مقابل تھے جن کا بڑا شہرت تھا, لیکن جب مخالفت کی نام نشان نہیں دیا. کہیں کہیں بہت شہر شہر گاؤں کسی کے جلسے ہوا کرتے تھے, نام نہیں دیا, پتہ نہیں لگا کس کھائی میں چلے گئے. یہ صرف اور صرف اس لیے کہ مسجد اعلیٰ حضرت جو مخالفت کی تو فیضان اعلیٰ حضرت کٹ گیا اسے. اور آج وہ حال ہے کہ ایسے ایسے فتوے دیتے ہیں کہ جاہل عوام بھی یہ سمجھتی ہے یہ کیا بول ہے, یہ کون سی بولی بولی. آپ کو غیرت ہوگی, ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کو ہم مسئلہ بتائیں. اس کے بعد سرکار نے مجھے رضوان کی زندگی کچھ اور کروں گا آپ کو بیان نہیں ہے. آپ بتائیں اگر ہم آپ سے یہ سوال کریں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, یا آپ سمجھیں گے, میں نہیں کہوں گا کیونکہ عام طور سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ تو رضوی ہیں اور مسجد اعلیٰ حضرت والے ہیں, ان کا کام ہی نہیں, ہم آپ کو کام دے دیتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں. اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں, اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ کیا آج کل کے جو گوشت کاٹنے والے ذبح کرنے والے
والے لوگ ہیں ان کا گوشت حلال ہے یا حرام، آپ کیا کرو گے؟ پورے سب لکھنؤ کی باتیں ہیں، لکھنؤ میں کیا آپ کہیں سے بھی گوشت خرید سکتے ہیں؟ ایک سوال کا جواب دیں، سمجھ رہے ہیں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ لکھنؤ کی کسی بھی گوشت کی دکان سے گوشت خرید سکتے ہیں؟ اپنے دل سے پوچھیں. اور ہم آپ کو مسئلہ تھا کہ جو دیوبندی وہابی ہے یا دیوبندیوں وہابیوں کے عقیدے جانتے ہیں، انہیں صحیح کہتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، جماعتوں میں جاتے ہیں، ان کا ذبیحہ حرام ہے. اس لیے لفظ جو بولتا ہوں دھیان دیجیے، اس لیے گوشت کھانا چاہیے. کس سے ذبح کیا، کس نے ذبح کیا، کہاں سے آیا، کون لایا، کس نے پکایا، کس نے خدمت کی، سب جانکاری ہماری ذمہ داری ہے. کیونکہ گوشت میں اصل یہ ہے کہ وہ حرام ہے. حلال کب ہوتا ہے؟ جب یہ تحقیق ہو جائے کہ مسلمان نے ذبح کیا، مسلمان کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوا، مسلمان ہی کی نگرانی میں پکا، مسلمان ہی لے کر کے آیا، اور ذبح ہونے سے لے کر کھانے تک مسلمان کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہوا، تبھی گوشت حلال ہوگا. اگر یہ مسئلہ میرا غلط ہے تو آپ کا کیا سے بتا دیں، میں سب کے سامنے توبہ کروں. لیکن یہی مسئلہ ہے کہ ذبح ہونے سے لے کر کھانے تک مسلمان کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہونا چاہتی، غائب نہیں ہونا چاہتی، ہر وقت مسلمان کی نگاہ میں. اگر ایسا گوشت آپ کے ہاتھ میں آ رہا تو حلال ہے، اور اگر بدنظر تو بھی ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاط کریں. کیونکہ ہر کوئی بدمذہب کی تحقیق نہیں کرتا، یا تو شرما شریف میں نہیں کرتا، یا ڈرتا ہے پوچھنے سے. اب آپ بتائیے، آپ گوشت والے کی دکان پر جا کے کہیں گے کہ دیوبندیوں والے بتائیے، اور اگر آپ پوچھیں گے تو کیا وہ بتا دے گا؟ بتائیے، اس کو سکار والا چلانا ہے، فوراً کہہ رہا ہے میں تو نیاز واقعہ والا. اور یہاں لکھنؤ میں اور اکثر سے زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیاز واقعہ ہوتا ہے. سنیے، یہ سے ایک بڑا مقام دیوبندی بھائی بڑا ہے کہ واقعہ نیاز کرتا ہے، مولوی کرتا ہے ان کا، اب آپ کو چھوڑیے. اس لیے گوشت کس سے لینا ہے، کس کے یہاں گوشت کھانا ہے، پورے کر کھائیں گے، پورے دن کے مہینے دیکھیں گے، چھان بین کریں گے، تب کھائیں گے. یہی گوشت کرنا. یہ ہم نے آپ کو مسئلہ بتا دیا. آپ کی ذمہ داری ہے آپ کی کہ ہمیں کیا لکھنؤ میں کہیں سے بھی گوشت اٹھا کر کے کھا لیں، یا پورے دن اور پتا کریں ایک دم جس کے بارے میں سنی صحیح ہو عقیدہ ہونا یقینی ہو، ایسا سنی صحیح عقیدہ جو زبان سے کہتا ہو کہ دیوبندی وہابی کافر ہے، چپراسی شیعہ حاکم جس کا نام لیا جائے وہ بے شک ہے، یہ کافر ہے، گمراہ ہے، بدمذہب ہے، بے دین ہے. ایسوں کا گوشت کھائیں. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ آپ سے پوچھتا ہوں، کیا گمراہ بدمذہب کہ یہاں آپ رشتہ داری کر سکتے ہیں؟ رشتہ داری نکاح شادی بیاہ کر سکتے ہیں؟ آپ بھی یہ جواب دیں گے کہ یہ تو پوچھنا نہیں بات ہے. بھلا ہم اپنی بیٹی کو بدمذہب کے خاندان میں کیوں دیں گے، بدمذہب آدمی کو کیوں دیں گے؟ تو آپ کہیں گے کیسے سوال ہے جو ہم بتا سکتے ہیں. الحمدللہ سرکار کے مرید ہیں، سرکار شریعت کے مرید ہیں، ان پر تو خصوصی فضل انعام ہے. تو آپ دیکھیں، اگر کوئی مولوی یہ کہتا ملے آپ کو کہ بدمذہب کہ یہاں رشتہ ہو جاتا ہے، چھانٹ بھی نہ کرو، اگر کوئی مولوی یہ کہے کہیں سے بھی گوشت کھاؤ پورے تو نہیں، تو آپ کیا کہیں گے اس مولوی کے بارے میں؟ مولانا ہے، عالم ہے؟ نہیں. وہ کس کا نمائندہ ہے وہ جانے. لیکن ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہ سکھایا کہ ہم رشتے داری گوشت جیسے اہم مسئلے ہیں کھانے کے لیے ہم اتنے ہی مسئلے ڈالیں کہ کہیں بھی دکھا کے پاس جاتا خود جا کر کے ذبح کر کے کھا دیں گے. اتنے بھوکے نہیں ہے کہ کہیں سے بھی اٹھا کر کے گوشت کھا جاتا. لہٰذا
زبان ایسی چل رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے سرکار اعلیٰ حضرت کا فیضان کر گیا ہے۔ یہ ایسے لوگوں کی بولی ہے جن کی زندگیاں بڑے محاوروں میں گزر رہی ہیں، آج ان کی زبان پر سچ آ رہا، جو ان کے دل میں تھا وہ زبان پر آیا۔ کیا چل رہا تھا، ماجرا کیا تھا، وہ بریلی کی محاورت میں بڑے بڑے وہ کہاں سے کہاں پہنچایا، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اور یہ مسئلے بڑے نئے نئے ہیں، آپ تھوڑے دنوں کے بعد سنیں گے کہ یہ مسئلہ کس کا تھا، کیونکہ جب ایک دم سے کسی بزرگ شخصیت کا نام ہوگا تو آپ بھی کہتا ہے یار ان کو تو بس محاورت سوچتی ہے، لیکن آپ اور ہم کیا اتنی بھی عقل نہیں رکھتے کہ جا کر کے کسی مولوی سے پوچھ لیں یا کتاب بھی پڑھ لیں کہ یہ مسئلہ ایسا ہے یا نہیں۔ اور یہ تو مسئلے ایسے ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے سے لے کر کے سرکار اعلیٰ حضرت تک، سرکار اعلیٰ حضرت سے لے کر کے اب تک جتنے معتبر مستند عالم آئے، لکھا کتابوں کو لکھا، ان کتابوں میں یہ مسئلے موجود ہیں۔ یہ اس ٹاپک میں یہ بات آ گئی کہ بریلی جو خدمات انجام دیتا وہ صرف بریلی کا حصہ، بریلی سے کبھی ہمیں یہ دیکھنے کو نہیں ملا۔ بریلی سے بھی مراد سرکار اعلیٰ حضرت اور حضور حجت الاسلام، حضور مفتی اعظم ہند سرکار کا جو شریعہ بریلی سے مراد۔ آج کے زمانے میں حضور خیر ملت، حضور محدث کبیر، اور جن کو حضور محدث کبیر معتبر ہے، جن کو حضور محدث کبیر عالم کہتے ہیں، جن کو حضور محدث کبیر سرٹیفائڈ کرتے ہیں، وہ مراد ہے بریلی سے۔ ہر گلی محلے سے اللہ اللہ لتو کھڑا ہوا چلا آ رہا، سرکار کا شریعہ رضی اللہ عنہ قربان چلے۔ ایک مرتبہ وہ جو درگاہ کے پاس گیسٹ ہاؤس ہے نا، آپ وہاں فرمایا، اور یہ ہم سب سے اجاگر کرنا چاہتے اپنے لہجہ ان کا تھا پیارا سا، میں تو الفاظ میں بیان کر سکتا ہوں۔ فرما رہے تھے کہ آج کل وہ جو بول لیتا ہے وہ علامہ ہوتا ہے، میں بھی بول لیتا ہوں مجھے کیا علامہ کہتے ہیں، مجھ جیسے جاہل کو جب علامہ کہہ دیتے ہیں یہ لوگ، تو جو ہے آپ سوچیے، فرماتے ہیں کہ علامہ کیوں کہتے ہیں آپ، جو بول گے وہ سب علامہ کہتے ہیں۔ سرکار کا شریعہ نے بتایا آگے، اور ہم سرکار میں کچھ زندگی کے پہلے ارشاد فرمایا، آپ دیکھیں کہ یہاں جو بول رہا ہے وہ علامہ ہوا جا رہا ہے، تو اور خاص کر اگر کسی مقرر کو بلانا ہوتا ہے وہ ناظم اسپیکر، تو وہ جو ہے علامہ مولانا اور تو کیا کہانی، یہ سب چکر کہتے ہیں۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ اس زمانے میں ابھی جو پریزنٹ چل رہا ہے اس میں اگر ہمیں کسی سے پیچھے چلنا ہے تو وہ حضور سے کریں اور حضور بھائی ملتا ہے، یا جن کو یہ دونوں آزاد سرٹیفکیٹ دیتے ہیں وہ، تو جب تک یہ سرٹیفکیٹ ہے تب تک کی ماننا، اور اگر یہ سرٹیفکیٹ بند کر دیں تو پھر کسی کے جتنے دستار اور گیڑ کو نہیں جانا چاہیے۔ ہم اتنا جانتے ہیں تو خطاب صدر شریعہ رحمۃ اللہ رضوان کا فیضان ہے کبیر پر، اور حضور قادر ملت پر سرکار اعلیٰ حضرت کا فیضان کرتے ہیں، اور جو خدمات ہے وہ ہمارے سامنے ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ہم بھیڑ نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دین کی خدمت میں قربانی دینے کے لیے پہلے کون آتا۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی اور زندہ رکھنے کے محنت کون کر رہا ہے۔ یہاں تو ذرا سا دیکھا کہ ماحول بنا، اگر عوام کے خلاف فتویٰ دو گے تو عوام جھگڑے لیں گے، اس لیے عوام کے حساب سے فتوے چل رہے ہیں۔ لیکن بریلی کا مثال ایسا نہیں ہے، عوام خواص جو کچھ کہنا ہو کہو، یہاں تو وہی بیان ہوگا جو صفا، اور یہ پوری بھیڑ چلی ہے۔ تو سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رضوان جو ایک دو پہلو ہم دیکھتے ہیں، ایک تقویٰ اور پرہیزگاری اور ایک عاجزی اور انکساری۔ تقویٰ اور پرہیزگاری میں عالم یہ تھا کہ آپ کہیں بھی کسی بھی حال میں کسی بھی جگہ آپ رعایت نہیں فرماتے۔ ادھر میں ان لوگوں کے لیے بھی بول رہا ہوں جو یہ چاہتے
کچھ مثالیں دیں. مثال کے طور پر دھیان دینے کی بات اوپر سے سب جو لوگ کڑے پہنتے ہیں, کڑے مردوں کی بات, جو لوگ کڑے پہنتے ہیں کسی بھی قسم کا کڑا ناجائز حرام, حضور نے نصیحت کا حال یہ تھا کہ اگر آپ ایسا کسی کو دیکھتے ہیں تو ڈانٹنے میں کھینچ اس کو فوراً کرواتے ہیں, لیکن آپ بتائیے ہمارے عوام کا انسان ایسا بگڑا ہوا ہے کہ اگر ایسی کوئی عالی حرکت کر دے تو وہ کنارے کا حرکت کرتے ہیں. یہ جو انگوٹھیاں اچھا طریقے کی انگوٹھیاں, یہ تو ایک سے زیادہ انگوٹھیاں, ایک سے زیادہ گھر والی انگوٹھیاں, سونے چاندی کی, سونے کی یا کسی اور چیز کی انگوٹھی, یہ جو پہنی جا رہی ہیں سرکاری مستقبل پر سخت ناراض ہے. یہ جو ٹائی ہے, ٹائی کا ایک مرتبہ ٹرین ہے سفر کر رہے تھے تو جو گرو تھا وہ ٹائی پہنا ہوا, آپ نے جیسے ہی نظر پڑی تو کر کے سفر شروع کر دیا, وہ پھر کر کے پڑھ نماز کے وقت عورت کو بند کر دیا کریں, آج بھی شہید کرنا ہے نماز کے لیے. ابھی آپ کو کرنے لگیں گے تو بول سکتے ہیں بیٹھے کپڑا بولنا نہیں چاہیے. نماز کے وقت کپڑا پینٹ آپ کی بولی میں اوپر سے نیچے سے کھول دینا چاہیے. شاید پینٹ ایسی تو چست ہو نہیں پہننی چاہیے. دھیمی بھاری پینٹ اگر آپ پہنتے ہیں تو نماز ہو جائے گی لیکن نہیں پہننا چاہیے. شاید چھوٹی اپنی بدن پیچھے سے کمر دکھتی ہے, یہ مسجد میں کم سے کم اتنی بے حیائی نہیں کرنی چاہیے, ہے نا. یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے, ہم ہی اپنے اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں. بتائیے ایسا حال کہ لوگ سجدے میں گئے تو پیچھے کیسا دینا ہے, بتائیے مسجد ہمارا دماغ ہے ایسا فکر کیا ہوتا ہے. ہم یہ بھی سمجھنے کو ماننے کو تیار نہیں کہ ہم کیا ہے یہ معاملہ ہے, اور اپنی آنکھ کا تنکا کس کو دکھتا ہے. مسئلہ یہ تو آپ نے اس چیز کی گناہی سنی, اس کی تاریخ کھینچ دی, حضور نے مزاج نے کیا, مزاج کھینچ اور فرمایا نام کیا تمہارا, بتایا نام, کہا تمہارا مذہب یہ ہے, یہ عیسائیوں کا شعار کو اپنایا تب تو اس نے معافی مانگ کر کے اچھا وہ چونکہ دل سے باتیں کر رہی تھی, ہم لوگوں کی طرح معاملہ ہے دل سے باتیں کر رہی تھی, تو غیر مسلم نے اتنے زبردست طریقے کو نہ کہ مانا بلکہ معافی مانگا. یہ مثال تھا. اس سے دوسرا پہلو بھی پتا چلتا کہ حضور کا تقویٰ تھا ایک دم اوریجنل تھا, ورنہ وہ نہیں ہوتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں رعب کر دیا, ایک قسم کی عزت وقار دل میں پیدا کر دی گئی, وہ دقت نہیں کر سکتا کہ کچھ بولے. یہی رویہ آپ کا ممبر رسول پر رکھتا تھا. اگر کوئی کتنا بھی بڑا خطیب ہو, وہ بھائی بولنے والے بندے کا تو کتنا بھی بڑا ہو, لیکن اگر اس نے غلط بول تو فوراً وہی تو پیدا وہی تو کیا. یہ سرکاری دین کا تقوی کا عالم ہے کہ آپ کسی کی رعایت کی اپنا پرایا قریبی رشتے دار کوئی بھی عالم غیر عالم شریعت کے خلاف اگر آواز ہوتی ہے. ایک پیارا سا واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں آپ کو ذرا غور کرنا چاہیے. کتنا مطلب دیکھیں کہ کیسے استعمال کرتے تھے. ایک گھر میں آپ تشریف لے گئے, ہمارا نظام بدل جائے. ایک گھر میں آپ تشریف لے گئے, اب گھر میں آپ جائیں گے, مہمان میں آئے تھے, کسی نے بلایا, آپ گھر کے اندر آپ نے منع وجہ آپ جب اس نے کہا آنے کو, کہا پہلے یہ جو ٹوٹی سے نل سے پانی بہ رہا ہے اس ٹوٹی کو صحیح کر دو. پانی کی فضول خرچی کر دو, اس ٹوٹی کو صحیح کرواؤ تب تک جب اندر آنا. آپ سوچیں کیسا ہوا تھا. اب آپ بتائیں سرکار کا شریعہ کا شعر پڑھیں, منتقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک ہی آپ دیکھیں مہمان سے بلایا پہلے کیونکہ کوئی صاف حرام آپ نے پہلے اس کو درست
دوسرا پہلو بھی اس مہمان نے اس حق بات کو قبول کیا اور توحید درست کی. اور ہماری عوام کا مزاج کیا ہے بتائیے؟ کتنی سختی کریں گے تو لوگ کو دور ہو جائیں گے. یہی تو بڑے سمجھدار لوگ مشورہ دیتے ہیں ارے اتنی سختی مت کیجیے طریقہ نہیں. سختی کا معاملہ سمجھ گیا. اگر فرائض چھوڑے جائیں گے حرام کا ہوگا تو سختی ہی ہوگی اور جس لیول کا ہوگا اور جیسا معاملہ ہوگا. اگر کوئی اور چھوٹی موٹی بات ہے جیسے ضرورت بن جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر کھانا کھاتے وقت ٹوپی نہیں پہنے تو پیار سے کہہ دیا جائے گا. مثال کے طور پر کھانا کھانے سے میں ہاتھ نہیں دھو تو پیار سے کہہ دیا جائے گا. مثال کے طور پر اگر تدریس میں بیٹھا ہے ٹوپی نہیں پہنے تو پیار سے کہہ دیا جائے گا. لیکن آپ بتائیں اگر اسی میں کوئی ہنگامہ کرے تو ہنگامے سے یاد آیا کہ جب بچہ جب کوئی ہنگامہ کرتا ہے تو کچھ لوگ اٹھتے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے یہ بھی جائز نہیں. اچھا یہ ہو گیا تقویٰ اور پرہیزگاری کی ایک جھلک. زندگی تو ایسی ہے ان کی بات کو کہاں سے لاؤں زبان اس سے قانون زبان کیا مقام سریا ہے بتائے گا. تو ان کی جو تعریف ہے کسی سے بس کی بات نہیں. اور یہ رام ان کا بڑا مقام مرتبہ ہے. آج بھی ان کے ساتھ کہ دو باتیں ہم آپ کو بتائیں. کرامات اس لیے نہیں کہ ہمارے عوام کا حال یہ ہے کہ آج اس کا دماغ خراب مطلب جو ہوا میں اڑے شہری کو وہی کرے تب کسی کو ماننا انہیں خدمات تو ہوتی نہیں. یہ کون سا طریقہ ہے جن کے علم دین کی بڑی بڑی خدمت کرتا ہے کہ ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت ہو رہی ہے. آپ بتائیں عوام عقیدہ اور مسائل کس سے سیکھتی ہے؟ مسجد کے امام مدرس مولانا مولوی عالم امام مدرس ان کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ انہیں کی کتابوں سے. ان کی کتابوں سے تو پڑھ کر کے بتایا ہے. تو یہ جتنے بھی علماء ہیں خدمت انجام دے رہے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھتے ہیں سرکار مجھے یہی کی کتابیں پڑھ رہے ہیں وہاں سے جو بتا رہے ہیں. تو اصل تو یہ ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند کا پیغام ہی تو جاری ہے. اصل تو یہی ہے. تو سرکار مفتی اعظم ہند رضوان کا واقعہ آپ چھوٹے تھے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوتے باپ ہیں اور یہ بیٹے ہیں. اور بیٹے عام طور سے جو بچے ہوتے ہیں 8-10 سال 11 سال کے ان کا مزاج کیسا ہوتا ہے؟ بھائی باپ کا عالم چلنا ہے آگے کھیلنے لگتے ہیں کودنے لگتے ہیں ابا کے کندھے پہ چڑھ جاتے ہیں گودی میں بیٹھ جاتے ہیں. لیکن ہمارے نہیں کہا کہ جب ہم لوگ بچپن میں سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آتے ہیں تو چپکے سے آتے اور کنارے رہ جاتے ہیں وہ بھی 2 سالوں ہو کر کے اور جیسا بچے شرارت کرتے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں کرتے چپ چاپ بیٹھے کہتے ہیں کہ میں نے یہ منظر دیکھا میں نے اپنی زندگی میں ایسا منظر نہیں دیکھا. غالباً یہ واقعہ علامہ سید محمود مراد آبادی یا حضور سردار احمد صاحب اللہ علیہ الرحمٰن نے بیان کیا. یہ نہیں جانتا کہ کس نے بیان کیا لیکن یہ واقعہ حضرت علامہ سید محمود مراد آبادی سرکار سے 10-11 سال بڑے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ ادب ہوتا ان کا ادب اور وہ بنانا ہے کہ جہاں ہر وقت اللہ رسول کی باتیں ہوئی تو یہ ان کی شان کے جانتی. اور جب آپ منظر اسلام کے مدرس سے اور پڑھاتے تھے اس وقت آج کی مثالی ہمیں آپ کو سیکھنا ہمارے آپ کو آپ صرف یہی کہ مدرسے کے طلبا کو کھانا کھلاتے تھے بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے کھلاتے مفتی اعظم نے اپنے فخر کا مجدد 15ویں صدی کا مجدد ایسا عالم جسے آپ سوچیں کہ سرکار مفتی اعظم ہند کا مقام مرتبہ اگر کسی کو سمجھنے میں دقت ہوگی نا آپ سے وہ آپ سمجھیں زمانہ موجود ہے اعلیٰ حضرت کے شاگردوں کی بڑی ٹیم موجود ہے اس وقت. حضرت صدر شمشاد رحمہ موجود ہے حضور حجت الاسلام موجود ہے حضرت علامہ سید محمود مراد آبادی موجود ہے
حضرت عبدالعلیم صدیقی میرے بھی موجود ہیں، حضرت جو ہے سردار احمد رضوان موجود ہیں، حضرت رحمان جبل پوری موجود ہیں، حضرت عبدالسلام رضوان اعلیٰ حضرت بڑے بڑے علماء بڑی ٹیم موجود ہیں، اس میں حضور رضوان کا ایک چمچہ ہے. تو یہ عوام نہیں تھی بس جس کو جادو کرتے دیکھا اسے نہیں مانگا، یہ اعلیٰ حضرت خلیفہ تھے جو مفتی اعظم ہند کو اپنا رہنما مانتے تھے. اعلیٰ حضرت کے خلیفہ آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کا علم، ان کا تقویٰ، ان کی پرہیزگاری، ان کی چالان شان، ان کا خلوص، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت تو خلفاء کی بڑی چیز موجود ہے، اس میں سرکار مفتی اعظم ہند موجود ہے. آپ سوچ لو سرکار مفتی اعظم ہند کے شاگردوں میں بڑے بڑے چھوٹی کو علماء موجود ہے. آپ سوچیں کیسی شخصیت رہی ہے. ہماری کمی کہاں ہوتی جہاں ہم ہی یہ سب چیزیں سمجھنے کی دقت اس لیے ہوتی ہے کیونکہ تاریخ اسلام میں موجود کی بات ہے وہ تو پڑھنے میں بار بار پڑھنے میں بار بار سننے کی عادت ہوتی ہے. جو ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہاں ٹیلی ویژن ضرور دیکھتے ہیں، وہ تو دنیا کی باہر بتی چلتا ہے. ہمیں دنیا کا بھاگ ہمیں کم سے کم دین کی خبر اتنی کرنی چاہیے کہ ہم صحیح غلط سمجھ سکیں. اگر کوئی مفتی اعظم پر اعتراض کرے تو آپ جواب نہیں دیتے، لیکن اگر آپ بزرگ مفتی اعظم ہند کے جو دوست ہیں، جو ہر وقت ہیں، جو ان کے زمانے میں علماء پائے جاتے ہیں، اور حضور کے مفتی اعظم ہند کے جو شاگرد ہیں، اگر آپ ان کو پہچانتے ہیں تو آپ ایک جملے میں جواب دیتے، آپ ایک جملے میں جواب دیتے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ تو مفتی اعظم ہند کی شان کا برداشت کرتے ہیں. مفتی اعظم ہند کی شان ہم نے ان کے دوستوں سے سنی، مفتی اعظم ہند کی شان ہم نے ان کے شاگردوں سے سنی. تو کیا بتاتے ہیں بچوں کی گورنمنٹ کے نام کی ہم نے آپ لیکن یہ تو ہم نہ جانتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ علماء کے پاس بیٹھتے ہیں. اب ہم ڈھونڈ رہے ہیں یوٹیوب سے علم حاصل کرتا ہے تو نہ بجا نہیں جو ہوگا بات یہ سرکاری مفتی اعظم ہند و رضوان آج کی مثال دیکھیے کہ آپ طلبا کو خود کھانا کھلائیں، خود اپنے ہاتھوں سے پانی دیتے تھے. اب یہ زندگی کا وہ پہلو ہے کہ ہم سب کو اپنی زندگی میں ادا کہیں بھی طالب علم علماء کی بڑی شان کہیں بھی طالب علم اس کی ایک دم دھن سے اس کی خدمت پوری عاجزی اور کے ساتھ کرنی چاہیے. طالب علم اور بہت سے لوگوں کی دماغ میں بات آتا ہے. طالب علم انسان بچہ جیسے ہمارے اور آپ کے بچے ہوتے ہیں اور وہ بھی شرارتی ہوتے ہیں، طالب علم بھی چیز سکتا ہے. طالب علم کے تعلق سے ہماری عوام یہ سمجھتی ہے وہ ایک دم جنت کی نہر سے نہا کر کے آب بندن سے دھل کے آ جاتے ہیں. فرشتے نہیں ہوتے. دنیا میں صرف دو ہی جماعت ایسے ہیں جن سے گناہ نہیں ہوتا، ایک انبیاء کرام اور دوسرے فرشتے. ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان سے گناہ ہو سکتا ہے. تو اگر کسی طالب علم سے علماء کی شان بہت بڑی، اگر کسی طالب علم سے کوئی بات خلاف اپنی مزاج اپنی طبیعت کے خلاف نہیں، شریعت کے خلاف، شریعت کے خلاف کوئی کام طالب علم سے دیکھنے میں آیا تو اس نے استاد سے جا کر کے بتا دیا کہ حضرت ایسی بات، تو وہ حضرت استاد وہ دیکھیں گے کہ طالب علم کیا کرنا ہے. ہماری اور آپ کی یہ ہمت اور جسارت نہیں ہونی چاہیے کہ سب کے سامنے یا کسی کے سامنے یا خود جا کر کے اس کو جا کر کے اس استاد کو بتائیے کہ حضرت یہ بات، وہ بھی تب جبکہ یہ کنفرم ہو کہ ہاں یہ واقعی میں بڑا گناہ ہے. ایسا اب یہ نہیں کہ جو ہم نے گناہ کر دیا ہم نے ایسے کچھ دیکھا مثال کے طور پر طالب علم ہو گئے ٹوپی لگانا بھول گیا کھانے میں. ارے میں ایک ایسی جگہ گیا ہوں جہاں پر کچھ لوگ ایک دو آدمی نہیں کچھ لوگ اتنے بدتمیز تھے کہ اگر طالب علم نے بھولے تھے بغیر ٹوپی کے پانی کی یا پورے گاؤں میں کہ وہ فلاں مدرسے کے طالب علم نے یعنی جاسوسی بھی کر رہے ہیں کون طالب علم کا کیا کرتا ہے. ایسے بدتمیز لوگ اس دنیا میں اس وقت جس وقت میں بول رہا ہوں پائے جاتے ہیں یہ کوئی فرضی بات نہیں.
اب اس کو سمجھ رہے بہت بڑا گناہ ہوتا ہے ٹوپی کے بغیر پانی پیتے کھانا کھانا مناسب ہے کرنا نہیں تم کو سمجھ نہیں حرام ہو گیا تو تم بےزتی کرتے پھر اور اس کی گستاخی کرنا والی نہیں زیادہ زیادہ یہ تھا کہ آپ استاد سے کہتے تھے کہ اگر یہ ہمارے شہر کے نظام کے خلاف ہے آپ ذرا ادھی بس بڑی بات لیکن نہیں دماغ میں تکبر کا کیڑا گھسا ہوا عالم ہونے کا جذبہ خود تو پڑھے نہیں عالم ہونے کا جذبہ تو کیا ہے ہر وقت عالم کے پیچھے رہے تو یہ ہمارا یہ اس لیے ہم اتنا زور نہیں کہہ رہا ہوں طلبا یہاں پر نہیں یہاں پر بھی طلبا کرتے ہیں اس لیے طالب علم سے اگر کوئی بات ہے اگر آپ کو یقین میں خلاف چلا ہے تو استاد سے کہہ دیا اور یقین کے لیے تو پہلے منظم کرنا چاہیے تو حضور نے کمال سے زندگی سے ہمیں آزادی کی مثالی کا یہ بھی پہلو ملتا ہے یہ ہمیں اپنے صرف سننے تک محدود نہیں رہنا چاہیے یہ ہمارے عمل میں بھی ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سے جو بولے میں حضور سے محبت ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے ہم سب سچا پکا حضور الدین کا غلام ہے اور انہیں کی غلامی میں ہمیں موت نصیب فرمائے اور انہیں کے سائے کرم میں ہمیں قبر سے اٹھائے اور انہیں کے جنت کے ساتھ جنت واقعہ الحمد للہ